اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 181 سورہ آل عمران۔ لقد یقیناً سمع اللہ سن لیا اللہ نے قول بات الذین ان لوگوں کی قالو جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک یقیناً اللہ فقیر ہے، مسکین ہے، ونحن اور ہم اغنیاء امیر ہے۔ سنکتب ان قریب ہم لکھیں گے ما وہ چیز قالو جو انہوں نے کہا ہے، وقتلہم الانبیاء اور ہم وہ بھی لکھیں گے کہ انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق، ناجائز، بغیر کسی دلیل کے۔ ونقول اور پھر اس وقت ہم کہیں گے ذوقوا چکھو عذاب الحریق جلانے والا عذاب۔ ذالکہ یہ جلانے والا عذاب کیوں گا؟ اس کی وجہ ذالکہ یہ اس لیے بما بس سبب اس کے قدمت کہ بھیجے تھے ایدیکم ان کے ہاتھوں نے، یا جو کچھ کیا تھا ان کے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ ان کو آگ کا عذاب جو دیا جائے گا تو یہ کیا کوئی ظلم تو نہیں ہے؟ نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والے للعبید اپنے بندوں پر۔ الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے عہد لیا الینا ہمارے پاس اللہ نؤمن کہ یہ کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے لرسول کسی بھی پیغمبر پر حتی اس وقت تک یأتینا کہ آ جائے ہمارے پاس بقربان قربانی تأکلو کہ کھائے ہو اس قربانی کو النار آگ۔ کل اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے قد جاءکم یقیناً آئے تھے تمہارے پاس رسول پیغمبر من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ وبالذی اور اس چیز کے ساتھ بھی قلتم جو تم نے ابھی کہا ہے فالم قتلتموہم پھر آپ نے کیوں قتل کیا ان کو ان کنتم صادقین اگر آپ اس دعوے میں سچے ہو کہ بھئی اگر قربانی آئے گی اور ہم ایمان لائیں گے۔ فَإِن اگر کذبوا وہ جھٹلائیں کا آپ کو اے میرے پیغمبر فقد پس یقین کذبا جھٹلائے گئے رسول پیغمبر من قبل کا آپ سے پہلے بھی جاؤ اور وہ سب پیغمبر آئے تھے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ معجزات کے ساتھ والزبر صحف کے ساتھ صحیفوں کے ساتھ والکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ کل نفس ہر نفس نے ذائقۃ الموت چکھنا ہے موت کا ذائقہ کوئی بچ نہیں سکتا وَإِنَّمَا اور بے شک یقیناً توفون پورا دیے جائیں گے تم پورا دیے جاؤ گے اجورکم تمہارا بدلہ یوم القیامہ قیامت کے دن فمن پس وہ شخص زحزحا جس کو بچا دیا گیا عن النار آگ سے وادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز یقیناً وہ کامیاب ہوا وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکہ ہے تھوڑا سا متاع الغرور یہ تھوڑا سا دھوکہ ہے لتبلون تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے فی اموالکم اپنے مالوں میں وانفسکم اپنی نفسوں میں جانوں میں ولا تسمعن من الذین اور یقیناً تم سنو گے من الذین ان لوگوں سے اوت الکتاب جن کو دی گئی ہے کتاب من قبلکم تم سے پہلے ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی اشرکو جو شرک کرتے ہیں اذن تکلیف دینے والی باتیں کثیرہ بہت زیادہ تان و تشنیع وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو گے وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرو گے پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو گے فَإِنَّ ذَلِكَ بے شک یہ صبر کرنا اور تقوی من عزم الامور یہ بڑے ہمت والے کام ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ اور جب اللہ نے لیا میثاقا پکا وعدہ الذین ان لوگوں سے اوت الکتاب جن کو دی گئی تھی کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ تم ضرور بضرور بیان کرو گے اس کو للناس لوگوں کے لیے وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم بالکل بھی نہیں چھپاؤ گے اس کو فَنَبَذُوا پس انہوں نے ڈال دیا ہو اس حکم کو وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنی پشت کے پیچھے پیٹوں کے پیچھے ڈال دیا وَاشْتَرَوْا اور خرید لیا بھی اس کے بدلے میں ثمناً
कलीला मूर थोड़ा, कीमत थोड़ी, फबिसा बिसा फाले जम में से बुरा है मा यश्तरून जो उन्होंने खरीदारी की है। वला तहसबन्ना और आप मत गुमान करो अल्लदीन उन लोगों को यफरहूना जो खुश होते हैं बिमा उस चीज पर आताओ जो उन्हें दिया गया है, व युहिब्बूना और वो पसंद करते हैं ऐ युहमदू ये कि उनकी तारीफें की जाएं बिमा उस पर लम यफअलू जो उन्होंने किए भी नहीं है काम। वला तहसबन्नहुम और मत गुमान करो उनको बेमफाजतन कि वो छुटकारा पालेंगे मिनल आदाब आजाब से। वलहुम और उनके लिए आदाब आजाब होगा अलीम दर्द देने वाला दर्दनाक। वलिल्लाहि बादशाह अल्लाह ही के लिए आसमानों की और जमीनों की। वल्लाहु और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं। एक मरतबा फिर तर्जुमे के साथ देख लीजिएगा। इससे पहले आयत में 180 में था कि तुम्हारे पास जो कुछ है ये अल्लाह की मीरास है, लिहाजा इसमें से खर्च करो और इसमें जो है बखीली ना करो। तो ये था कि वल्लदीन अल्लदीन यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली हुवा खैरुल लकुम कि जो लोग जिन लोगों को दिया गया माल वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो वो उनके लिए बेहतर है। और जो बुखल की वजह से उसको समेट के रखते हैं तो वो समझते होंगे उनको खैर होगा, बल्कि खैर नहीं उनके लिए शर है। और वो क्यामत के दिन जो बुखल कर रहे थे उनके गलों में डाल दिया जाएगा और की गर्दों में लटका दिया जाएगा सांप की शक्ल में। हदीस शरीफ में आता है। आगे यहीं से कहा इन्होंने कहा अच्छा तो ये यानी अल्लाह तबारक व तआला यहूदी भी बड़े नकम्मे थे। इन्होंने कहा नौजुबिल्ला ये जो चंदे मांगते हैं तो क्या अल्लाह पाक फकीर हो गया है? इतना फकीर हो गया कि अब ये अल्लाह के नाम पे जो कहते हैं कि अल्लाह के लिए दे दो, ये आप जो दे रहे हैं ये अल्लाह को दे रहे हैं, कल अल्लाह से ले लेना। तो गोया कि अल्लाह इतना फकीर हो चुका है कि उसको अब पैसे की जरूरत है। और गोया कि फिर अल्लाह तो फकीर और हम तो बड़े अमीर। तो ये यहूदियों ने कहा तो अल्लाह तबारक ने कहा लकद समी अल्लाह सुन ली बात उन लोगों की कौलू जिनका इन अल्लाह फकीर व नहनु अगनिया अल्लाह तो गरीब है और हम बड़े मालदार हैं, हम बड़े अमीर हैं। सनक्तुबु मा कौलू तो अल्लाह तबारक का कि हमने लिख लिया अनकरीब लिख लेंगे जो उन्होंने कहा। ये उन्होंने कहा ना कि अल्लाह पाक फकीर और हम अमीर है। वक़त लहुल अंबिया इसके साथ साथ एक और भी इनकी बगावत थी कि अंबिया को कत्ल करते थे। तो एक दिन आएगा फिर हम कहेंगे इनको ज़ूक़ू अज़ाब अल हरीक। तो ये यहूद थे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए इनको मौत पड़ती है। और आज भी दुनिया के अमीर तरीन लोग ये हैं, ये अपना गला और वो समंदरों में बहा देंगे, गरीब को नहीं देंगे। बस ये जो है ना बुखल इनकी जो है घुट्टी में डाल दिया गया है। सनक तो वो आगे दालिका बिमा कद्दमत ऐदीकुम आगे ये इसकी इल्लत और वजह बयाई है कि इनको जलाने वाला आग क्यों दिया जाएगा। कहा इसलिए कि इनके हाथों ने जो आगे भेजा है ना, इनके कारतूत इनके कारनामे ही ऐसे हैं कि इसके बदले में इनको आग का अजाब दिया जाए। और तो ये हो सकता है कि अच्छा कारतूत और कारनामे और उनके गुनाह तो इतने ना हो और इतना शदीद जलाने वाला अजाब, तो ये कहीं ज्यादती तो नहीं है। जैसे अगर दुनिया में भी मैं और आप देखते हैं कि अगर किसी ने किसी पर ज्यादती भी की है तो अगर वो बदला लेता है और बदले में वो कभी कभी ज्यादती कर देता है तो कहते हैं, नहीं यार इसने ठीक नहीं किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं नऊद बिल्ला अल्लाह पाक इनको जलाने वाला अजाब देंगे, ये कहीं जुल्म तो नहीं है। कहा नहीं वो अल्लाह क्योंकि अल्लाह ने इतनी इनामात दी, पैदा किया, सब कुछ इनको दिया, बिन मांगे दिया, फिर उसके बावजूद उसके हुक्म की नाफरमानी की जाए। ये तो फिर ऐसे है ना जैसे कोई मुल्क में रहता है उसके तमाम चीजें फैसिलिटी यूज करता है और उसके बावजूद उस मुल्क के साथ गद्दारी करे और उसके अंदर बगावत करे तो उसको कोई मुल्क का कानून नहीं छोड़ता। तो अल्लाह पाक कहते हैं लई सबिदल्ला मिल अबीद बंदे उसने अपने बंदे पर जुल्म नहीं किया, बंदे ने अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिद इलैना ये एक और वाकया है। उन्होंने आप सल्लम को कहा कि हम आपको जो है नबी तब मानेंगे, रसूल तब मानेंगे कि आप ऐसे करें कि एक कुर्बानी करें, जानवर ज़िबह करें, उसको मैदान में रखें, आसमान से हमारे सामने आग आग आए, उसको आग खा ले, आग जला दे, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ वाकई आप नबी हैं। तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड की कि ये करें। तो आगे उसका जवाब दिया कि नहीं, देखिए इनके पास तो इससे पहले भी अंबिया आए, बड़े बड़े मौजूदात लेके आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको इतने मौजूदात दिखाए इन यहूदियों को, ये तो फिर भी नहीं माने।
تو یہ جھوٹے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیے تھے، یہ جھوٹوں نے ان کو بھی قتل کر دیا. زکریا علیہ السلام کو انہوں نے کیا. تو اتنے بڑے بڑے انبیاء کو انہوں نے چھوڑا، بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہ ان سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، تو یہ انہوں نے قربانی کی اور آسمان سے آگ آئی اور ان کے سامنے اس آگ نے اس کو جلا دیا جیسے کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو تنگ کیا اور نہیں مانے. تو یہ اس کا بیان ہے. کہتے کہ جاءکم رسول، یہ انہوں نے کہا نا کہ اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تاکلہ النار، ہم تو اس وقت تک ایمان ہی نہیں لائیں گے. عاہدہ، اور ساتھ منسوخ کر دیا اللہ کی طرف سے کہ یہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جب تک تمہارے پاس اس طرح کی دلیل آگ والی نہیں آئے تم نہیں ماننا. تو یہ انہوں نے اللہ کی طرف منسوخ کر کے کہا. عاہدہ الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان. قل، آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیغمبر آپ ان کو جواب دو، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، مجھ سے پہلے تو بہت سے انبیاء دو دلائل کے ساتھ آئے تھے، ان میں سے وہ بھی ہے. ایک نبی کی قربانی بھی اس طرح ہوئی، اس کے علاوہ باقی بڑے بڑے معجزات تھے. لیکن وبالذی قلتم، اور وہ چیز جو تم نے کہی ہے ابھی یہ آگ والی، ایک نبی وہ بھی لے کے آیا تھا جو تم نے کہا. فلم قتلتموہم، تو پھر تم نے کیوں ان کو قتل کر دیا؟ ان کو تم صادقون، تم سچے ہی نہیں ہو. فإن كذبوا، یہ تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے پیغمبر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں پریشان نہیں ہونا. اس سے پہلے بھی انہوں نے انبیاء کو ایسے ہی جھٹلایا ہے، اور قیامت تک کے لیے علماء کو جو نبی کے وارث ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا. اگر لوگ نہیں مانتے، طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا. انبیاء کو اگر کسی نے چھوڑا تو آپ کون سے باقی مولی ہیں. تو فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے جھٹلائے گئے ہیں. جاءوا بالبینات، ان رسول کے پاس تو دلائل معجزات بھی تھے، زبر صحیفے بھی تھے، اور کتاب المنیر واضح کتاب لے کے آئے تھے، لیکن ان بدبختوں نے نہیں مانا. کل نفس ذائقۃ الموت، آگے کہہ دیا کوئی بات نہیں میرے پیغمبر، یہ آپ پریشان نہ ہو، تسلی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس کا ایسا ہے کہ ہر نفس کو موت آنی ہے اور کر یہ واپس میرے پاس آئیں گے، تو ان سے میں پوچھوں گا. کوئی بات نہیں، یہ کل پھر انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تسلی کے ساتھ کہ تمہارا جو صبر استقامت کھڑے ہو اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اور سب سے بڑا کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، سب سے بڑی کامیابی اس دن یہ ہے کہ جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. ساری تمام بڑی آخری جو بڑا انعام ہے یہی ہے. وما الحیات الدنیا متاع، اور دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہ تو ویسے بھی دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آگے کہا کہ دیکھو تمہیں جو ہے نا کچھ چیزوں سے آزما جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دیکھنا مسلمانوں، اے ایمان والو، کہیں مال اور جان اولاد اس میں تمہیں آزمایا جائے گا، کہیں اس آزمائش میں فیل نہ ہو جاؤ. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا، کہا کہ یہ تو مال اور یہ آئے گا اس میں فیل نہیں ہو جاؤ. دوسرا والا تسمعن، اور ایک اور چیز ہے، تم سنو گے اذن تکلیف دے والی باتیں، تان تشنی، کبھی تمہیں کیا کہا جائے گا کبھی کیا کہا جائے گا. کون دیں گے؟ الذین اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب من قبل، تم سے پہلے. یہود و نصارہ بھی تمہارے پر تان و تشنی کریں گے، یہ تلاش کر کر کے اعتراض لائیں گے، یہ مستشرقین پیدا کریں گے جو قرآن پر، جو مسلمانوں پر، جو علماء پر، جو مدارس پر، جو وہ کیا کریں گے، الزام لگائیں گے اور مختلف قسم کے اعتراض کریں گے اور طعن و تشنی کریں گے. اور کون کریں گے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ بھی جو شرک کیا ہے، یہ مدینے والے اور مکہ والے، ادن تکلیف دیں گے. کیسے دیں گے؟ طعن و تشنی دے کر، کثیر بہت زیادہ. وَإِن تَصْبِرُوا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. وَتَتَّقُوا، اور تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ یہ کام جو ہے بڑے ہمت والے ہیں، اور جو ہمت کرتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ اس کے ساتھ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے، حالانکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ بھائی جن کو کتاب دی گئی ہے تم یہ سارا بیان کرو گے لوگوں کو اور اس میں سے کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں. لیکن ان ظالم کے بچوں نے کیا کیا کہ نبی کی تمام صفات معلوم ہے ان کو کہ یہی نبی برحق ہے، اور یہ مانتے ہیں یہی اللہ کی کتاب یہ برحق ہے. لیکن کیا کر دیا؟ فَنَبَذُوا، انہوں نے ڈال دیا اس اللہ کے حکم کو وراء ظہور، پس پش ڈال دیا.
جیسے آج ہم بھی ڈال دیتے ہیں بہت سے احکام کو، واشتروا بھی ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا دنیا کی خوشی لے لی، تھوڑی سی گھومنا پھرنا لے لیا، وبئس ما یشترون، اور بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا۔ اور آج ہمارا بھی مزاج یہ ہے کہ جس چیز پر دین پہ عمل کرنا جہاں مشکل ہو تو اس میں تعویل کر کے اس کو اپنے مقصد کے لیے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، گناہگار ہے، خطاگار ہے اللہ، کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، لیکن اس کے بجائے اس کو توڑ موڑ کے تعویل کر کے سیدھا کر۔ آگے السلام علیکم۔ بلکہ 186 سے چلے باقی اللہ ریکارڈنگ ہو تب لوگ چکا ورنہ ہے جی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر آپ تقوی والی زندگی اختیار کریں اور صبر کے ساتھ رہیں، بڑے ہمت والے کام ہیں، اور جو ہمت والے کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے لیا پختہ عہد ان لوگوں سے جن کو دی گئی تھی کتاب، یعنی یہ اہل کتاب جو ہے یہود اور نصارہ جو اس وقت موجود ہیں، ان سے کیا کہا تھا، ان سے کس چیز کا معاہدہ کیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم اس کتاب اور جو آپ کو دی گئی ہے اس کو پوری طرح بیان کرو گے لوگوں کے لیے۔ لوگوں سے مراد یہاں مشرکین مکہ ہے۔ وَلَا تُكْتُمُونَهُ، اور اس سے کچھ چیز چھپاؤ گے نہیں۔ اس میں کیا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ نبی برحق ہے اور یہ اللہ کا کلام بھی برحق ہے، اور ان کو بالکل جیسے دوسرے یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم، ان کو ایگزیکٹ پتا تھا کہ یہ نبی برحق اور سچا ہے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یہ پہچان گئے تھے۔ لیکن فَنَبَذُوا، تو انہوں نے اس اللہ کے حکم کو ڈال دیا، اس کو ورا دور پس سے پش ڈال دیا، نظر انداز کر دیا۔ وَاشْتَرُوا بھی، اور خرید لیا اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا، مول تھوڑا۔ تو کیا خریدا انہوں نے دنیا کی خوشی، تھوڑی دیر کے لیے انجوائمنٹ، مزے کرنا، یہ چیزیں فبئس ما یشترون، اور یہ بہت بڑا چیز ہے۔ اور آج ہمارے بھی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نظریات کے تابع کر لیں، یا جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہے دین کو کسی نہ کسی طریقے ادھر ادھر کر کے اس میں تعویلیں کر کے نکالیں۔ نہیں، گناہگار ہو جانا یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی مرضی کے لیے، اپنی خواہش کے لیے قرآن میں تعویل کریں، حدیث میں کریں۔ سیدھا سیدھا کہ اللہ یہ تیرا حکم ہے، نہیں مان سکا، معاف کر دینا، یہ بہتر ہے اس سے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم۔ یہ بھی انہی کے مخاطب ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں اس پر کہ ان کو دیا گیا، کہتے ہیں دیکھیں ہمیں بڑا مال دولت دیا گیا، دنیا اور میں بڑی ترقیاں دی گئی ہیں، لہٰذا ہمارے لیے یہاں سب کچھ ہے تو آخرت میں بھی سب کچھ ہوگا۔ اور پھر یہ اس پر بھی تعریف مانگتے ہیں کہ جو انہوں نے کام نہیں کیا تو اس پر بھی کہ یہ بتایا جائے، کہا جائے کہ یہ کام ہم نے کیے ہیں۔ کہ تو کہا آپ سے، کہا کہ میرے پیغمبر، یا اے آنے والی قیامت کے آخری امتی، ان کی اس دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر جو ان کو عطا کیا گیا اس پر جو ہے تم یہ گمان مت کرنا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، عذاب سے نہیں بچ سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور زمین آسمان کی، اچھا یہ کہ ان کو اتنا مال و دولت اور سب کچھ ملا ہے، مسلمانوں کو کچھ نہیں ملا۔ کا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت اللہ کے لیے زمین اور آسمانوں کے لیے، اور ہر چیز پر قادر ہے جس کو وہ دے دے، لیکن ان کے لیے دنیا اللہ نے رکھی ہے، پھر آخرت میں کہ نہیں ہے، اور آپ کے لیے دنیا بھی ملے گی، اللہ پاک آخرت بھی دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔